پیسہ، طاقت اور دنیا پر کنٹرول حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس میں وقت اور دن رات کی محنت اور ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کا حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ صدیوں سے کچھ مخصوص فیملی اپنے پاس پیسہ، طاقت اور کنٹرول جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ اسے خود کو معاشرے میں اعلیٰ مقام پر فائز رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور فیملیز ہیں۔ دراصل انہوں نے دنیا کے خلاف اکنامک جنگ جیت لیا ہے اور پورے معاشرے کو اپنے خیالات کے حساب سے ڈھال لیا ہے۔ تو یہ ہیں دنیا کے سب سے پاورفل فیملیز۔ پہلے نمبر پر روتھسچائلڈ فیملی ہے۔ اگر آپ نے کبھی کانسپائرسی تھیوری کے بارے میں سنا ہے تو آپ نے یقیناً روتھسچائلڈ کے بارے میں بھی ضرور سنا ہوگا۔ دنیا کے ہر کام اچھے سے اچھا اور برے سے برے میں روتھسچائلڈ کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے تمام سینٹرل بینکس کو کنٹرول کرنے سے لے کر ویدر تک کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جن کی نیٹ ورتھ $400 بلین سے بھی زیادہ ہے، ان کے ممبرز انتہائی امیر لوگوں پر مشتمل ہے۔ 18ویں صدی میں انہوں نے جرمنی میں بینکنگ اور فائنینس دور کی بنیاد رکھی، اور بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا آپریشن یورپ بھر میں پھیلا دیا۔ آسٹرین گورنمنٹ نے انہیں نوبل فیملیز تک میں شامل کیا۔ جی ہاں، یہ ناقابل یقین حد تک امیر ہیں۔ آپ کو شاید ہی پتا ہوگا کہ روتھسچائلڈ کی اس پاورفل سلطنت کی بنیاد مائر روتھسچائلڈ نے رکھا تھا۔ وہ فائنینس میں اپنی انتہائی قابلیت کی وجہ سے گلوبل بینکنگ انڈسٹری کا ممبر بن گیا تھا، اور پھر اپنے 5 بیٹوں کو یورپ کے فائنینس کیپیٹلز میں تعینات کر دیا۔ انہوں نے پورے یورپ میں اکنامک گروتھ کے دوران انڈسٹریل ریولوشن میں خود کو بڑی کامیابی سے ڈھال لیا۔ انہوں نے تیل اور میٹل کی تجارت میں خود کو پوری دنیا کی اکنامی پر نافذ کر لیا اور اپنے لیے ایک الگ دنیا کا قانون بنا لیا۔ وہ اتنے پاورفل تھے کہ وہ چھوٹے موٹے لوگوں کو نہیں بلکہ ملکوں کو قرض دیتے تھے، وہ بھی اربوں میں۔ 1825 میں انہوں نے انگلینڈ کو دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے اربوں کے کوائن قرض دیے تھے۔ پرشیا سے شکست کے بعد فرانس نے بھی روتھسچائلڈ فیملی سے قرض لیا تھا۔ انہوں نے برطانوی گورنمنٹ کو £4 ملین کا قرض کچھ ہی گھنٹوں کے اندر فراہم کر دیا تھا۔ وہ یہ سب خود کو معاشی طور پر سپر پاور بنانے اور دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ اچھی خاصی رقم چیریٹی میں بھی دیتے ہیں اور اپنے دولت کو غیر ضروری طور پر ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روتھسچائلڈ فیملی انتہائی طاقتور اور اثر رکھنے والے اور پوشیدہ رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور ہاں، یہ کسی حد تک یہ سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی ہلاکت میں بھی ملوث ہیں، اور انہیں کلائمیٹ چینج کا ذمہ دار بھی مانا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ونزر فیملی ہے۔ ممکنہ طور پر یہ دنیا کے سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ بااثر شاہی فیملی کے گروپس میں سے ایک ہے۔ ان کی خاندان کی شاخیں پوری یورپ میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان کا اثر و رسوخ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو ونسر فیملی کی دولت اور ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شاہی خاندان کے پرنس ولیم اور کیٹ میڈلٹن کے 3 بچے جارج، شارلٹ اور لوئس نہ صرف ایک عالیشان زندگی گزار رہے ہیں۔ جارج کی ملکیت $2.8 بلین اور اس کی بہن شارلٹ کی ملکیت $4.3 بلین ہے، اور دونوں ابھی 10 سال کے بھی نہیں ہیں۔ ونسر فیملی کی بادشاہی صرف $2.7 ٹریلین GDP والی ملک انگلینڈ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسکاٹ لینڈ، ناردرن آئرلینڈ، ویلز بلکہ دوسرے کانٹیننٹ تک بھی پھیلی ہوئی ہے، جس میں انٹارکٹیکا اور جنوبی پیسیفک کے کچھ جزیرے بھی شامل ہیں۔ اور کینیڈا بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ کینیڈا کے $20 کے نوٹ پر ملکہ الزبتھ کی تصویر بھی نمایاں ہے۔ آپ کو یہ بات تھوڑی سی عجیب لگے گی کہ ملکہ الزبتھ ٹیکنیکلی طور پر ہماری زمین کے 1/6 کے مالک تھی۔ ملکہ الزبتھ ٹیکنیکلی طور پر دنیا کی سب سے بڑی زمیندار تھی، جو کہ 6 ارب ایکڑ زمین اور 16 ملکوں کی ہیڈ آف اسٹیٹ تھی۔ یہ ملک کامن ویلتھ ریلم کے طور پر جانے جاتے ہیں، جو کہ دنیا کے کچھ امیر ترین ملکوں میں سے بھی ہیں، جیسے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا ہیں، جو ونسر فیملی کی ملکیت کو ایک اندازے کے مطابق $25 ٹریلین تک پہنچاتے ہیں۔ ونسر آج کل آئینی بادشاہت چلا رہے ہیں، لیکن یہ ان کے اثر و رسوخ کم نہیں کرتا ہے۔ یہ اتنے مشہور ہیں کہ لوگوں نے اپنے باڈیز پر ملکہ الزبتھ کی ٹیٹوز بنا رکھے ہیں۔ ان کی ملکیت میں کافی کیسلز اور محل بھی ہیں، اور یہ سب انتہائی قیمتی بھی ہیں۔ ان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی آرٹ کلیکشن ہے، جس میں 7,000 پینٹنگ، 40,000 کے قریب ڈرائنگ اور 1 لاکھ کے قریب ماسٹر پرنٹس ہیں۔
और शाही जेवरात जिनकी मलकियत 4 अरब डॉलर के लगभग है। तीसरे नंबर पर कोक फैमिली है। बेतहाशा तेल का पैसा, वक्त और कुछ नस्लों की दौलत मिलाकर ये तेल के अरबपति खानदान की सल्तनत वजूद में आ गई। इस खानदान ने अमेरिका के दोनों इकोनॉमिक और सियासी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन दिया। इस खानदान की टोटल मलकियत 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताया जाता है। कोक फैमिली ने अपने उरूज का आगाज वुड रिवर ऑयल एंड रिफाइनिंग कंपनी से किया। बाद में इस कंपनी का नाम फरीड कोक ने तब्दील करके कोक इंडस्ट्रीज रख दिया गया, जो कि कंपनी के एक बुनियादी रुकन थे, और कंपनी का सारा दारोमदार और बाग दौड़ उनके 2 बेटों डेविड और चार्ल्स कोक के हाथ में थी, जो बाद में कोक ब्रदर्स के नाम से मशहूर हुए। डेविड 2018 में 79 साल की उम्र में फौत हो गया। अब आपको बताते हैं कि कोक फैमिली इस लिस्ट में क्यों है। कोक इंडस्ट्री इस वक्त अमेरिका में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी और पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर है, और सालाना 115 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू इकट्ठा करता है। कोक इंडस्ट्री न सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर है, बल्कि बहुत ही ज्यादा फैला हुआ भी है। उन्होंने बहुत सी कंपनियां खरीदी हुई हैं। उनके मातहत कंपनियां भी कोक इंडस्ट्री की खरीदारी में दुनिया की सबसे बड़ी 22 अरब डॉलर की पेपर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी दी जॉर्जिया पैसिफिक भी शामिल है। ये घरेलू सामान की बहुत ज्यादा मशहूर मुख्तलिफ अक़साम फराहम करते हैं, जैसा कि ब्राउनी, एंजल सॉफ्ट वगैरह, और उन्होंने 7.5 बिलियन डॉलर की मोलेक्स कंपनी भी खरीद लिया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाता है और अमेरिका के नेशनल गार्ड के लिए काम करता है, चाहे पेपर हो या बिजली या फिर तहाफिज। जैसे भी हालात हों, कोक फैमिली हमेशा तैयार है। कोक फैमिली न सिर्फ इंतहाई अमीर है, बल्कि उनकी दौलत का एक गैर मामूली रकम अमेरिका के सियासी सूरती हाल को अपने हक में बेहतर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोक फैमिली रियल एस्टेट में भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। उनके लास वेगास में कई अरब डॉलर के कैसीनो हैं, और ये होटल और रेस्टोरेंट में भी पैसा लगाने का इरादा रखती है। चौथे नंबर पर वॉल्टन फैमिली है। वॉल्टन फैमिली इंतहाई ताकतवर और अमीर है कि उनकी टोटल मालियत 170 बिलियन डॉलर है। उनका कारपोरेशन इतना बड़ा है कि जिसकी मालियत बहुत से मुल्कों की GDP से भी ज्यादा है। इसके बावजूद बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। हम सब ने वॉलमार्ट के बारे में सुना होगा और जानते भी हैं, लेकिन क्या अब जानते हैं कि पूरी दुनिया के 24 ममालिक में वॉलमार्ट के 10,500 स्टोर्स हैं, जिसमें 22 लाख लोग जॉब करते हैं। वॉलमार्ट की बुनियाद सैम वॉल्टन ने 1962 में रखा। सालों की मेहनत ने वॉलमार्ट को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया, जिसकी सालाना आमदनी 540 बिलियन डॉलर है, जो कि वॉल्टन फैमिली को अमेरिका की सबसे अमीर फैमिली बनाता है। वॉलमार्ट इतना पावरफुल है कि ये अपने मुकाबले में आने वाले किसी को भी तबाह बर्बाद कर देता है। वॉलमार्ट की मुनासिब रिटेल प्राइस और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वैरायटी की वजह से कस्टमर साइज बहुत ज्यादा है। ये फी हफ्ता 22 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करता है। वॉल्टन फैमिली के एक से ज्यादा कामयाब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनका एक प्रोजेक्ट सैम्स क्लब है। ये एक वेयर हाउस की चेन ग्रोसरी और आम सामान फरोख्त करती है। ये 600 वेयर हाउसेस पर काम करता है और हर साल 57 बिलियन डॉलर का मुनाफा जमा करता है। वॉल्टन फैमिली हर साल माहौलियाती तालीम और फलाही कामों में 1 अरब डॉलर अतिया करता है, और उनकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा सियासी असर और रसूख में भी इस्तेमाल होता है। 5वें नंबर पर मॉर्गन फैमिली है। इस फैमिली के आलमी उरूज का आगाज 19वीं सदी के आखिर में हुआ, जिसकी शुरुआत सबसे मशहूर मॉर्गन जॉन पियरपांट से होता है। JP मॉर्गन अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ और दुनिया के सबसे मशहूर बैंकरों में शामिल हो गया, और अमेरिका का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट JP मॉर्गन एंड कंपनी बनाकर अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया। JP मॉर्गन ने ये बिलियन की कंपनी सिर्फ बैंकिंग से नहीं बनाया, बल्कि 1890 की दहाई के आखिर में उसने स्टील इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दिया। उसने कार्नेगी स्टील के सदर के साथ इत्तेहाद बनाकर ये कंपनी 480 मिलियन डॉलर में खरीद लिया। ये रकम उस वक्त के अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट के बजट से भी ज्यादा था। आपको पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च भी करना पड़ता है, और उसने ऐसा ही किया। 1901 में JP मॉर्गन ने अपनी स्टील कंपनी मर्ज करके US स्टील कंपनी की बुनियाद रखी, जिसकी मालियत 1.4 बिलियन डॉलर थी।
جس نے انہیں نہ صرف بینکنگ انڈسٹری بلکہ ریل روڈ انڈسٹری کے ٹاپ پر بھی لا کھڑا کیا۔ جے پی صاحب 60% سٹیل انڈسٹری کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ اس نے 48 مختلف کمپنیوں کی ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بھی تشکیل دی، جس سے مورگن فیملی کو پوری دنیا میں بہت زیادہ سیاسی اور اکنامک طاقت مل گیا۔ جے پی مورگن انڈسٹریل کلب کے ممبر بھی تھے، جہاں وہ مختلف سیاسی اور طاقتور لوگوں سے تعلقات بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ اس نے اپنا بھی ایک کلب بنا لیا جسے اس نے میٹروپولیٹن کلب کا نام دیا، جس میں اس کے اپنے جیسے ارب پتی طاقتور لوگ شامل تھے۔ جے پی مورگن اپنے مقابل آنے والے کو خرید لیتا تھا یا اسے ڈرا دھمکا کر راستے سے ہٹاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے بینک خرید لیے تھے۔ 1913 میں جب جے پی کا انتقال ہوا تو وہ اپنے پیچھے امریکہ کا سب سے بڑا بینک چھوڑ کر گیا، جس کی مالیت $3.7 ٹریلین تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی فیملی زیادہ پاورفل ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔